السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ قدار بن سالف۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ بس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ زلزلہ کا عذاب۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل کر چکنا چور ہو گئی اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھر کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ اور کلک ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ درس ہدایت۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے
इस तरह फना हो गई कि उनकी नस्ल का कोई इंसान भी रूए ज़मीन पर बाकी न रह गया। तो जो कौम अपने नबी की आलो औलाद को कत्ल कर डालेगी वो बला अज़ाब इलाही के कहर से कब और किस तरह महफूज रह सकती है। चुनाचे तारीख शाहिद है कि करबला में अहले बैत नबूवत को शहीद करने वाले यजीदी, कूफियों और शामियों का यही हशर हुआ कि मुख्तार बिन उबैद के दौरे हुकूमत में यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया और उनके घरों को ताख्तो ताराज करके उन पर गधों के हल चलाए गए और आज रूए ज़मीन पर उन यजीदियों की नस्ल का कोई बच्चा बाकी नहीं रह गया। 1,40,000 यजीदी मकतूल। हाकिम मुहद्दिस रदियल्लाहु ताला अन्हो ने एक रिवायत की है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी थी कि कौम यहूद ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो उनके खून के बदले 70,000 यहूदी कत्ल हुए और आपके नवासा हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के एक खून के बदले 70,000 और 70,000 यानी 1,40,000 कूफी और शामी मकतूल होंगे। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ व जल का वादा इस तरह पूरा हुआ कि मुख्तार बिन उबैद की लड़ाई में 70,000 कूफी और शामी कत्ल हुए और फिर अब्बासी सल्तनत के बानी अब्दुल्ला सफाह के हुक्म से 70,000 कूफी और शामी मारे गए। कुल मिलाकर 1,40,000 मकतूल हो गए। बहरहाल याद रखिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूबों की हर चीज़ को अपना महबूब बना लेता है। लिहाजा खुदा के महबूबों की आलो अज़वाज हों या असहाब व अहबाब या उनसे निस्बत व ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी चीज़ हो, उनमें से किसी की भी तौहीन और बेअदबी से खुदावंद क़हार के कहर व ग़ज़ब ज़रूर किसी न किसी अज़ाब की सूरत में ज़ाहिर होता है। लिहाजा हर वो चीज़ जिसको अल्लाह के महबूबों से निस्बत हासिल हो जाए उसकी ताज़ीम व तकरीम लाज़िम व ज़रूरी है और उसकी तौहीन व बेअदबी अज़ाब इलाही की हरी झंडी और तबाही व बर्बादी का सिग्नल है। वल्आयाज़ु बिल्लाहि मिन्हु। अज़ाब की ज़मीन मनहूस। रिवायत है कि जब जंग तबूक के मौका पर सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम समूद की बस्तियों के खंडरात के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि खबरदार कोई शख्स इस गांव में दाखिल न हो और ना इस गांव के कुओं का कोई शख्स पानी पिए और तुम लोग इस अजाब की जगह से खौफ इलाही में डूब कर रोते हुए और मुंह ढांपे हुए जल्द से जल्द गुजर जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम पर भी अजाब उतर पड़े। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।